چھوٹے مرزا کے چھوٹے چھوٹے ساتھی اپنے چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی تعویلیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ کے کلام کو اپنے انجینئر محمد علی مرزا کے ڈیفینس کے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ کیسا دو رنگیہ معیار ہے انجینئر محمد علی مرزا کے ان سٹوڈنٹس کا۔ اگر آپ نے مثال دینی ہی ہے تو اپنے آباء و اجداد کے اوپر دے دیں، اپنے کسی گھر کے فرد کے اوپر دے دیں۔ یقین کریں اتنے سیاسی رہنماؤں کے کارکنوں کے اندر میں نے شخصیت پرستی نہیں دیکھی جتنی انجینئر محمد علی مرزا کے نام نہاد سٹوڈنٹس کے اندر میں نے یہ شخصیت پرستی دیکھی ہے۔ مفتی علی نواز صاحب نے جس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے نام نہاد سٹوڈنٹس کے گردن کے اوپر پاؤں رکھا ہے تو اس سے ان کو درد اور تکلیف تو ہونی تھی، اور جب سٹرائکس دی جاتی ہیں اگلے بندے کا چینل ڈیلیٹ کروا دیا جاتا ہے تو پھر آگے سے خوشی منائی جاتی ہے اور خوشی سے جو ہے وہ کہکے لگائے جاتے ہیں۔ ان کو پھر اسی خوشی کے اوپر جو ہے وہ ماتم کرنا پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسا پاکستان۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انجینئر محمد علی مرزا کے چند سٹوڈنٹس کی دو رنگیہ باتوں کے اوپر بات کریں گے، اور انجینئر محمد علی مرزا کے دفاع کے اندر یہ کبھی لائیو کی صورت میں آ جاتے ہیں، ویڈیوز کی صورت میں آ جاتے ہیں، چینلز کی صورت میں آ جاتے ہیں، یا پھر کمنٹس کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ تو آج انہی دو رنگیہ باتوں کے اوپر بات کریں گے جو انجینئر محمد علی مرزا کے سٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کے اکثر سٹوڈنٹس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے، ان علماء نے یا ان مولویوں نے اپنے بابوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ یہ مرزا صاحب خود بھی کہتے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بابوں کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جب دوسری طرف انجینئر محمد علی مرزا کے سٹوڈنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا امام انجینئر محمد علی مرزا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جو ہے وہ چھوکرا کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ تو پھر انجینئر محمد علی مرزا کے چند سٹوڈنٹس یہاں پہ آ کے تعویلات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی الفاظ کا استعمال کیا ہے، تو ہمارے امام انجینئر محمد علی مرزا نے اگر کر دیا تو اس میں کیا بات ہے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ گرگٹ کی طرح اپنا رنگ تبدیل کرتے ہیں، اور ایک طرف تو کہہ رہتے ہیں انہوں نے اپنے بابوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے، اور جب انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر ہم کوئی اعتراض کرتے ہیں یا علماء کرام مفتیان کرام کو اعتراض کرتے ہیں تو پھر آگے سے ڈیفینس کے اندر اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے یہودیوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے الفاظ کا استعمال کیا ہے، تو لہٰذا اگر ہمارے امام انجینئر محمد علی مرزا نے کر دیا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ کے کلام کو اپنے انجینئر محمد علی مرزا کے ڈیفینس کے اندر لے کے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ کلام اللہ ہے اور یہ کلام مرزا کا ہے۔ مرزا صاحب نے جو اپنی طرف سے کلام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، چاہے وہ منسوب یہودیوں کی طرف ہے، لیکن مرزا صاحب نے یہ لفظ تو خود ایڈ کیا ہے نا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی لفظ بھی استعمال نہیں کیا جو مرزا صاحب خود کر رہے ہیں، لیکن نہیں، چھوٹے مرزا کے چھوٹے چھوٹے ساتھی اپنے چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی تعویلیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ پھر انجینئر محمد علی مرزا کے چند سٹوڈنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کا دلائل سے جواب جو ہے وہ آپ ویڈیوز کی صورت میں دیں، اس چھوٹی سی اکیڈمی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ سوشل میڈیا موجود ہے تو آپ ویڈیوز کی صورت میں جواب دیں۔ لیکن جب انجینئر محمد علی مرزا کا ویڈیوز کی صورت میں جواب دیا جاتا ہے علماء کرام مفتیان کرام کی طرف تو ان کی چیخیں جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ آگے سے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ سے ان مولویوں کی روزی روٹی چل رہی ہے، حالانکہ یہ پہلے خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں جواب ویڈیوز کی صورت میں دیا جائے، اور جب کوئی جواب دیتا ہے تو پھر آگے سے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ سے چل رہی ہے، جب یہ انجینئر کی تصویر نہ لگائیں ان کی ویڈیو کے اوپر ویوز ہی نہیں آتے، حالانکہ جواب تو دلائل کے ساتھ دینا ہے، ویوز کا تو اس کے ساتھ کنسرن ہی نہیں ہے، ویوز تو بات کی بات ہے، لیکن جب دلائل سے جواب دیا جا رہا ہے تو پھر آپ کو تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے؟ جب کوئی دلائل سے جواب دے تو پھر اس طرح کے اعتراضات آپ کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ سے ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، یا پھر آگے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک انجینئر کی تصویر نہ لگائی جائے تھمبنیل پر تو آپ کے ویوز ہی نہیں آتے۔ دو رنگیہ باتیں کرنا چھوڑیں اور حق کی طرف رجوع کریں۔ ایک اور بات اس اعتراض کو ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ روزی روٹی اللہ دیتا ہے، اور جب انجینئر محمد علی مرزا کا دلائل سے کوئی مولوی یا کوئی علماء کرام میں سے مفتیان کرام میں سے جواب دے دے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ سے روزی روٹی چل رہی ہے ان کی۔ کیسا دو رنگیہ معیار ہے انجینئر محمد علی مرزا کے ان سٹوڈنٹس کا، حالانکہ مرزا صاحب تمام مسالے کے علماء کرام مفتیان کرام کی پکچریں لگا لگا کے ہی فیمس ہوئے ہیں، ان تمام مسالے کے بابوں پر بات کر کے ہی مشہور ہوئے ہیں، دعوت اسلامی کا نام لے لے کر یہ مشہور ہوئے ہیں، ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب کا نام لے لے کر مشہور ہوئے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کی تصویر لگا لگا کے اپنے چینل کو وائرل کیا انہوں نے، اسی طریقے سے بہت سارے جید علماء کرام مفتیان کرام کی تصویریں لگا لگا کے خود کو وائرل کیا،
اور اب یہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ سے ان کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ اگلی بات کی طرف پڑھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور ایک طرف انہوں نے امام کے نام سے چینل بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، تو پھر آپ انجینئر محمد علی مرزا کو امام کیوں کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ آپ یہ بات کریں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا نام کا یہ مخفف ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مخفف کر دیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کے نام کو چھوٹا کر دیا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چھوٹا مرزا ہے، بڑا مرزا نہیں ہے، کیونکہ بڑا مرزا آیا تھا لیکن علماء کرام مفتیان کرام نے اس کی مٹی پلیت کر دی تھی، اب اس کی بھی مٹی پلیت ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اب آپ نے چھوٹا مرزا تو نہیں کہ آپ سے کہا جا سکتا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے نام ہی چھوٹا کر دیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا کا نام کا مخفف بنا کے یہ امام کہہ رہے ہیں، اور کئی اسٹوڈنٹس کے میں نے منہ سے سنا ہے، کئی اسٹوڈنٹس کے میں نے اردو رائٹنگ کے اندر دیکھا ہے کہ انہوں نے امام لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آپ ان کی دو رنگیا باتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایک طرف کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور ایک طرف یہ چھوٹے چھوٹے چینل بنائے بیٹھے ہیں امام کے نام سے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا کے چند اسٹوڈنٹس ایک اور بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اگر مرزا صاحب بھی اگر کوئی غلط بات کریں گے تو ہم ان سے بھی اختلاف کریں گے، لیکن جب مرزا صاحب کی غلطیوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا کے جو نام نہاد اسٹوڈنٹس ہیں، اندھے مقلد ہیں، وہ پھر سے تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی یا ہمارے امام کی جو ہے وہ غلطیاں نکالنا شروع کر دی ہے۔ یقین کریں اتنے سیاسی رہنماؤں کے کارکنوں کے اندر میں نے شخصیت پرستی نہیں دیکھی جتنی انجینئر محمد علی مرزا کے نام نہاد اسٹوڈنٹس کے اندر میں نے یہ شخصیت پرستی دیکھی ہے۔ اتنے جاہل مطلق اسٹوڈنٹس میں نے آج تک نہیں دیکھے جو انجینئر محمد علی مرزا کی بڑی سی بڑی غلطی کو ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بابے اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ نبی بھی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے، بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس اپنے نام نہاد استاد کو یہ کہتے کہ چھوٹے استاد صاحب آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ یہ جو الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں کہ نبی بھی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے مثال دینی ہی ہے تو اپنے آباء و اجداد کے اوپر دے دیں، اپنے کسی گھر کے فرد کے اوپر دے دیں، اس طرح کی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی اثر پر تو نہ دینا۔ حالانکہ نبیوں کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنی موت تک کو روک سکتے ہیں، لیکن نہیں، مرزا صاحب کے چند اسٹوڈنٹس اس کے دفاع کے اندر بھی آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں کاٹ کاٹ کے ہمارے مرزا صاحب کی یا ہمارے امام کی پیش کی جا رہی ہیں۔ میرے خیال میں مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کے نزدیک وہ ویڈیو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہوتی ہے جو ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے یا 15 منٹ کی ہوتی ہے، یا پھر کہہ لے کہ 10 منٹ کی ویڈیو لگائی جائے، اس ویڈیو کو شاید یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ مانتے ہیں۔ اور بالکل مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس چاہتے بھی یہی ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو پوری کی پوری لگائی جائے یا پھر آدھی لگائی جائے یا پھر آدھی سے زیادہ لگائی جائے، تاکہ انجینئر محمد علی مرزا اور انجینئر محمد علی مرزا کے نام نہاد اسٹوڈنٹس کو سٹرائکس دینے میں آسانی ہو، تاکہ وہ اگلے بندے کا جو چینل ہے وہ بھی ڈیلیٹ کروا سکیں۔ اور یہ میں بات ایسے نہیں کر رہا بلکہ اس کی ایگزامپل موجود ہے۔ مرزا صاحب کی ویڈیوز کا رد کرنے والی سب سے پہلی جو شخصیت ہے مفتی علی نواز صاحب، ان کا چینل بھی اسی طریقے سے سٹرائک سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کروایا گیا تھا، کیونکہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کی پوری ویڈیو لگایا کرتے تھے یا پھر آدھے سے زیادہ ویڈیو لگایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں آسانی ہوتی تھی سٹرائکس دینے میں، اور انہوں نے سٹرائکس دے کے مفتی علی نواز صاحب کا چینل ڈیلیٹ کروا دیا۔ اور یقین کریں مفتی علی نواز صاحب کو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا کہ یہ سٹرائکس والا بھی کوئی چکر ہوتا ہے، سٹرائکس بھی دی جا سکتی ہیں اور کسی کو سٹرائکس دے کے چینل ڈیلیٹ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی سٹرائک کی بات کی، یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کی سٹرائک آئی تھی یا کیا؟ آپ یہ باقاعدہ لکھا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے سٹرائک کی، ایک نہیں کی 20 مرتبہ کی تھی۔ اچھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہم پوری ویڈیو دکھاتے تھے اس کی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب کلپ کاٹتے ہیں، اس وقت ہم نہیں کاٹتے تھے، پورا 2 منٹ 3 منٹ، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا تھا کہ یار اس طرح بھی اسٹرائک آتی ہے اور کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم پوری ویڈیو دکھاتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے جھوٹ دکھاتے تھے لوگوں کو۔ اب اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ جناب لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہوں، تو پھر اس نے اس چیز کو دبانے کے لیے میرے چینل پر ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ سٹرائک کی، اور اس کے بعد جا کے یہ مسئلہ کھڑا ہوا۔ یعنی کہ پھر تو آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو چکا؟ جی بالکل، وہ اس میں میرے شروع میں 11 لاکھ ویوز تھے اور 7,000 ابھی میں اس کے سبسکرائبرز ہوئے تھے، لیکن کافی لوگوں نے پسند کیا۔ ایک ویڈیو پر تقریباً کوئی 40,000، کسی ویڈیو پر 50,000 ویوز تھے، کیونکہ پہلا کام تھا، اور کافی لوگ خوش ہوئے کہ یار یہ جو اتنا کہتا تھا کہ میرے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، میں سچا ہوں،
मुझे कोई नहीं जवाब दे सकता, तो लोग हैरान थे कि इसको जवाब आ रहा है, और इसके झूठ और इसकी 2 नंबरियां आवाम के सामने आ रही थी, तो ये बौखलाहट का शिकार हुआ था। पहले तो कहते थे जी जवाब दें, वीडियो की सूरत में जवाब दें, और जब जवाब दिया जाता है तो फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से स्ट्राइक्स भेजी जाती हैं, और जब स्ट्राइक्स दी जाती हैं अगले बंदे का चैनल डिलीट करवा दिया जाता है, तो फिर आगे से खुशी मनाई जाती है और खुशी से जो है वो क्या लगाए जाते हैं। एक बहुत ही ना सैड मोमेंट है। तमाम भाई जो है ना वो हाथ उठा के पहले तो पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर अलहम्द शरीफ, फिर 3 बार कुल शरीफ पढ़े, क्योंकि जो अली नवाज ऑनलाइन का चैनल था ना, मुफ्ती अली नवाज ऑनलाइन, वो यूट्यूब भी अल्लाह ताला ने डिलीट कर दिया। तो उनका वर्जन सूरह फातिहा बनती है। लेकिन जब मुफ्ती अली नवाज साहब को पता चला कि ये स्ट्राइक्स का भी इशू होता है और स्ट्राइक्स दी भी जा सकती हैं और स्ट्राइक्स आ भी सकती हैं और इस वजह से चैनल जो है वो डिलीट भी हो सकता है, और जब मुफ्ती अली नवाज साहब ने यूट्यूब की टीम से बात की और यूट्यूब की टीम से बात करके अपना चैनल वापस ले लिया, तो फिर जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम नेहाद स्टूडेंट्स हैं उनको फिर इसी खुशी को पर जो है वो मातम करना पड़ा। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब मिर्ज़ा साहब ने मुफ्ती अली नवाज साहब के चैनल पर स्ट्राइक्स दी थी, उस वक्त मुफ्ती अली नवाज साहब ने अपने चैनल के ऊपर तकरीबन 150 या 150 से ज़ायद झूठ जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बेनकाब किए थे। तो बताया था लोगों को कि किस तरीके से ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लोगों से झूठ बोल के जो है वो लोगों को कायल करने की कोशिश करता है। और जब चैनल वापस आया तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो झूठ 150 से ज़ायद थे या 150 थे, तो वो अब 300 के अंदर तब्दील हो चुके हैं, और मुफ्ती अली नवाज साहब ने 300 से ज़ायद झूठ जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पकड़ लिए हैं। यकीन करें दीन के मामले के अंदर इतने झूठ पकड़ लेना और इतने झूठ मंजर आम पर आना, ये बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो अपने आप को मुजद्दद तक कहते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उस बंदे के सुबह शाम झूठ और गलतियों के अंबार लगते जा रहे हैं। और मुफ्ती अली नवाज साहब ने जिस तरीके से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उनके नाम नेहाद स्टूडेंट्स के गर्दन के ऊपर पाँव रखा है, तो इससे उनको दर्द और तकलीफ तो होनी थी। पर खैर मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि छोटे मिर्ज़ा साहब के जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, और बजाते खुद छोटे मिर्ज़ा साहब एक छोटी सोच के मालिक हैं, और छोटे मिर्ज़ा साहब के छोटे छोटे स्टूडेंट्स ने ये साबित कर दिया है कि जितनी भी बातिल और मरदूद बात हो उसकी तावील जो है वो जरूर हो सकती है। तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि छोटी सोच, छोटे कमरे और छोटी सी दुनिया से बाहर निकलें और वसी ज़र्फ का मुजाहरा करें।